نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنة هم الفائزون لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات محترم، یہ سورہ حشر ہے. سورہ حشر کا تعارف ضروری ہے. مختلف موقعوں پر خطاب کرتے ہوئے ان صورتوں کا تعارف بیان کیا جاتا رہا ہے. ہم بھول سکتے ہیں، جی چاہتا ہے میں وہ پھر سے عرض کر دوں. یہ ان 10 صورتوں میں سے ہے. یہ سورہ حشر ان 10 صورتوں میں سے ایک ہے جو ایک ہی مقام پر جمع ہو گئی ہیں. یوں کہہ لیجئے مدنی صورتوں کا خوبصورت کانسٹیلیشن ہے. بات اگر بڑھ نہ جائے تو میرا جی چاہ رہا ہے میں کچھ اور بھی عرض کر دوں. یہ جو بات میں نے کہہ دی یہ نظم قرآن سے متعلق ہے. بس نظم قرآن سے متعلق 2-4 باتیں سن لیجئے. پہلی بات کہ پورا قرآن مجید 7 گروپوں میں تقسیم ہے. ایک تو 7 منزلیں ہیں نا، میں اس کی بات نہیں کر رہا. 7 گروپوں میں تقسیم ہے اور ہر گروپ میں مکی اور مدنی صورتیں پائی جاتی ہیں. اچھا، یہ مکی اور مدنی صورتوں کا ذکر آ گیا. یہ تو چھوٹی سی بات ہے، چاہتا ہوں ذرا یہ بھی گوش گزار کر دوں. عام طور پر تاثر یہی ہے مکی صورتیں وہ جو مکہ میں نازل ہوئی ہوں اور مدنی صورتیں وہ جو مدینہ میں نازل ہوئی ہوں. حقیقت یہ ہے کہ مکی صورتیں وہ کہلاتی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوں اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی صورتیں ہیں. مکی پیریڈ، مدنی پیریڈ، یہ 2 ادوار ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 7 گروپ ہیں الحمدللہ. ہر گروپ کا ایک سینٹرل آئیڈیا ہوتا ہے، مرکزی مضمون ہوتا ہے جس کے گرد وہ ساری صورتیں ریوالو کر رہی ہوتی ہیں. اگر کسی گروپ کو سمجھنا ہو، اس کی کسی صورت کو سمجھنا ہو تو اس سے پہلے اس گروپ کا جو مرکزی خیال ہے یا مرکزی مضمون ہے
اس کو اگر سامنے رکھ لیا جائے تو آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں، زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں ساری صورتیں جوڑا جوڑا ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں خلقنا کل شیء ازواجا، میں نے سب کچھ جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ بھئی جوڑا جوڑا کا مطلب مذکر مؤنث ہی نہیں، سمجھے؟ دن اور رات ہے، روشنی اور تاریکی ہے، خوشی اور غمی ہے، سمجھے؟ تو ہر چیز جوڑا جوڑا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ساری صورتیں جوڑا جوڑا ہیں، پیئرز بنے ہوئے۔ پیر کا مطلب یہ ہے پہلی صورت میں بات شروع ہوتی ہے، دوسری میں جا کے وہ مکمل ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل سورہ آخری جو 2 صورتیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پہلی صورت میں جو بات شروع ہوئی وہ دوسری میں مکمل ہوئی ہے، یہ جوڑا ہے۔ سورہ والضحیٰ اور علم نشرح یہ جوڑا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران ایک جوڑا ہے۔ بہت ساری صورتیں جوڑا جوڑا، والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی جوڑا ہے۔ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ جوڑا ہے۔ ایک بات پوچھوں، سورہ فاتحہ کا جوڑا کیا ہے؟ اللہ اکبر، ساری صورتیں جوڑا جوڑا ہیں، سورہ فاتحہ کا جوڑا کیا ہے؟ تو سن لیجئے، سورہ فاتحہ کا جوڑا پورا قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ فاتحہ میں آپ دعا مانگتے ہو اور قرآن اس کا پورا جواب ہے جو اللہ کریم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یہ دعا ہے، وہ اس دعا کا جواب ہے۔ کیا مانگتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ اکبر۔ بندے نے وہ مانگا ہے جس کے دینے کے لیے رب بےتاب ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ سوال کرے اور جواب نہ آئے؟ ادھر آپ نے سورہ فاتحہ مکمل کی، ادھر اگلی سورت شروع ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ اکبر۔ میرے بندے، تو نے ہدایت طلب کی ہے، ہدایت طلبگاروں کے لیے یہ پورا قرآن موجود ہے، یہ کتاب ہدایت ہے تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو پورا قرآن میں نے عرض کیا جوڑا جوڑا ہے تمام صورتیں۔ پھر کسی مقام پر مکی صورتیں زیادہ جمع ہیں، جیسے 29واں پارہ اور 30واں پارہ، ساری مکی صورتیں ہیں، منذرات ہیں، ڈرانے والی ہیں۔ اور کسی مقام پر مدنی صورتیں زیادہ تعداد میں جمع ہو گئیں۔ مدنی صورتوں کا سب سے بڑا اجتماع، سب سے خوبصورت کانسٹیلیشن، وہ یہ 10 صورتیں ہیں جس کا میں آج ذکر کرنے لگا ہوں۔ یہ 10 صورتیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ یہ 27ویں پارے کی آخری صورت سورہ حدید سے لے کر 28ویں پارے کی آخری صورت یعنی سورہ تحریم تک یہ 10 صورتیں ہیں۔ ان 10 صورتوں میں ان کا موضوع کیا ہے وہ میں ابھی عرض کیے دیتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بات اور عرض کر دوں، ان 10 میں سے پھر 5 وہ ہیں جو المسبحات کہلاتی ہیں۔ پہلی سورت سورہ حدید ہے، دوسری سورت الحشر ہے جو آج ہمارے مطالعے میں ہے، تیسری سورہ صف ہے، چوتھے سورہ جمعہ ہے، اور 5ویں سورت سورہ تغابن ہے۔ یہ 5 صورتیں۔ اللہ اکبر۔ المسبحات، المسبحات کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان صورتوں کا آغاز یا اختتام سبح للہ
ما فی السماوات و ما فی الارض یا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ادھر آغاز یا انجام ان الفاظ سے ہیں جس میں تسبیح کا ذکر ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ بھی سن لیجئے کہ تسبیح میں اچھا سبح ماضی کا صیغہ ہے اور یسبح مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع عربی میں دو ہی صیغے ہیں، ایک ماضی ایک مضارع۔ مضارع میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اگر سبح یسبح دونوں یہ یعنی استعمال ہوا، ماضی کا صیغہ بھی استعمال ہوا اور مضارع کا صیغہ بھی استعمال ہوا ہے، تو ان دونوں کو ملا کے پڑھیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ روز ازل سے اس کی تسبیح کرتا رہا ہے، کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ یہ المسبحات ہے۔ سورہ حشر ان المسبحات میں دوسرے نمبر پر ہے۔ ان 10 صورتوں کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کا جلال ٹپک رہا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کریم ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے یہ صورت نازل انہوں نے فرمائی۔ آپ غور کیجئے، مجھے تو یوں لگتا ہے، میں تو اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی کہا کرتا ہوں، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے کہ آج یہ صورتیں نازل ہوئی ہوں۔ کیوں؟ جو حالات آج بنے ہوئے ہیں ایسے ہی حالات تھے۔ ان صورتوں کا ذرا ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا انداز ہے ان صورتوں کا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، یہ سورہ حدید میں آیت آ گئی تھی۔ 17 سال کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، قرآن مجید کے نزول کے 17 سال بعد۔ صحابہ کہتے ہیں جھنجھوڑ دینے والی، ابھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل پگھل جائیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے اہل ایمان کچھ غفلت میں پڑے ہوئے ہوں۔ سب تو نہیں، بہت سارے اہل ایمان جو ایمان لا چکے تھے ابھی ان تقاضوں سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ اللہ والے ہیں، وہ صحابہ بھی ہیں جو حضور کال کرتے ہیں، کوئی کال دیتے ہیں تو جان مال سب کچھ لیے ہوئے حاضر ہو جاتے ہیں۔ غزوہ تبوک کا منظر آپ کے سامنے ہے کہ حضرت عمر آئے، پوچھا کیا لائے ہو، کہا حضور آدھا سامان حاضر خدمت ہے، آدھا بچوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ ابو بکر گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کا نام گھر چھوڑ آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا ہوں۔ ایسے جان کے نذرانے پیش کرنے والے، مال کی قربانیاں کرنے والے موجود، لیکن ظاہر ہے کہ ایمان لانے والوں میں اضافہ ہو رہا تھا، اور ابھی وہ تربیت کے اس معیار پر شاید نہیں پہنچے تھے۔ تقاضے کیا تھے؟ آپ کو جب میں یہ 3-4 آیات سناؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کن مسلمانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، ان میں کیا کمزوریاں ہیں۔ اگر میں آغاز میں ہی کہہ دوں، مجھے لگتا ہے وہ بالکل ایسے لگتا ہے یہ تو آج ہمارے لیے نازل، یہی ہماری حالت۔ اس وقت اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے مدینہ منورہ میں، چھوٹی سی ریاست ہے، کمزور سی ریاست ہے، اور دنیا بھر کی اس وقت پورے عرب کی باطل قوتیں مٹانے کے درپے ہے۔
جس کا ذکر یوں آیا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. دیکھتے ہو یہ ساری باطل قوتیں اللہ نے جو چراغ روشن کیا اسے بجھا دینے کے درپے ہیں، اونچے ہتھ کنڈے اختیار کیے ہوئے. واللہ متم نورہ، یہ سب سن لے، یہ نور پایا تکمیل تک پہنچ کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، ان کافروں کو کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو. یہ اندازہ ہو گیا آپ کو؟ اللہ اکبر. آج باطل قوتیں پاکستان کے ساتھ بھی تو وہی انداز اختیار کیے ہوئے ہیں، صرف پاکستان کے ساتھ نہیں، عالم اسلام کے ساتھ. اور سنیے، آمنوا باللہ ورسولہ، یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے. یہ ایمان والوں ایمان لے آؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہ بھائی کیا مطلب؟ بھائی ایمان تو پہلے ہی لا چکے ہیں، مسلمان ہیں، ان تو کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ؟ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ تم ایمان تو لے آئے ہو، کلمہ تو تم نے پڑھ لیا ہے، لیکن ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ ابھی تک نہیں سمجھ پائے ہو. ایمان لانے کا حقیقی مطلب کیا ہوتا ہے؟ کس طرح کی کمٹمنٹ چاہیے؟ آمنوا باللہ ورسولہ. اللہ اکبر. یہ اس سے بڑھ کر کیا اور جھنجھوڑنے والی بات ہو سکتی ہے کہ استاد اپنے بچوں سے کہے کہ اچھے طالب علم بنو. طالب علم جس طرح ہم اپنے عام، جب میں ذرا سادہ سی لینگویج کی طرف آ جاؤں، کسی کو کہتے ہو بندہ بن، کیا مطلب؟ وہ بندہ تو وہ پہلے ہی ہے، لیکن اس کے اندر ایک اچھے انسان والی ابھی وہ صفات نہیں ہے. یہ میں نے ذرا سمجھانے کے لیے یہ مثال، تاکہ جلدی سمجھ آ جائے بات. آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ تقاضے کیا ہیں؟ اب تو یہ مضمون چل پڑا ہے، چلتا جائے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی طرح ایک آیت سورہ حشر کی بھی سن لیجئے آج ہی، اور پہلی آیت ہی وہی ہے. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے بچو، ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر شخص دیکھے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے. غفلت میں پڑے ہوئے ہو، بالکل ایسے ہی کسی کو کہا جائے جو آج اپنی زندگی کو آج ہی کو بہتر بنانے میں لگا ہوا ہے اور کل کی اس کو کوئی فکر نہ ہو، آپ کیا کہو گے؟ ارے اپنے کل کی فکر کرو. اور ہر ذی شعور، ہر سمجھدار انسان اپنے آج کو انویسٹ کرتا ہے، یوز کرتا ہے، استعمال کرتا ہے. کس کے لیے؟ اپنے کل کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے. اور آپ دیکھو جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، جس سے بھی پوچھو، ہر کوئی اپنے فیوچر، اپنے کیریئر کے بارے میں فکر مند ہے، کوشاں ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے. یہ ساری باتیں ہمیں نظر آتی ہیں. ہر پڑھا لکھا سمجھدار انسان یہی رویہ ہوتا ہے. قرآن ہمیں یہ کہہ کر جھنجھوڑتا ہے، ارے جس کو فیوچر سمجھ رہے ہو، جس کو تم اپنا کیریئر سمجھ رہے ہو، وہ تو آج کی زندگی ہے ساری. ہر شخص دیکھے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے. یعنی اگر زندگی کے دو فیز ہوں، ایک فرسٹ فیز آف لائف ہے، سیکنڈ فیز آف لائف. یہ فرسٹ فیز ہے، مرنے سے پہلے ساری زندگی 100 سال کی بھی ہو، یہ فرسٹ فیز ہے. اور اس کے بعد جو زندگی آ رہی ہے وہ سیکنڈ فیز ہے.
سیکنڈ فیز کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کل کیا مانا خیز، اللہ اکبر، کل کے لیے کیا کیا؟ اگر وہ کل ہے تو بھائی پھر یہ ساری 100 سال کی زندگی تو آج کا دن ہوا۔ کیا کہہ دیا ان بٹوین دا لائنز؟ ارے تم جس فیوچر، جس کیریئر کو بنانے میں لگے ہوئے ہو، وہ کیریئر اور فیوچر نہیں، وہ تو آج کا ہی دن ہے۔ اصل کل وہ ہے، اس کے لیے کیا کیا ہے ذرا غور کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے جھنجھوڑنے والا انداز۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ بات کیوں کہی بھلا؟ اس لیے کہ آج ہماری غفلت کی اصل وجہ کیا ہے؟ بوجھے ذرا۔ اگر آپ نہیں بوجھ پاتے تو میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، آپ اس میں سے اگری کریں گے۔ سورہ انفطار کی آیت سنانے لگا ہوں۔ یا ایھا الذین یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان، تجھے رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ کون تجھے اسے بھٹکا کے بہکا کے لے گیا ہے؟ الذی خلقک فسواک، جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے بیلنسڈ بنایا، فعدلک، تجھے خوبصورت بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں اس رب کو بھول گئے ہو؟ پھر خود ہی جواب دیا، کلا بل تکذبون بالدین، ہمیں پتہ ہے تمہیں آخرت کا یقین نہیں ہے۔ یہی اصل مرض کی جڑ ہے، مرض کی اصل جڑ یہی ہے، ہمیں اس آخرت کا یقین نہیں۔ ہمیں ہر چھوٹی چھوٹی بات کا یقین ہے، جو ہمیں کوئی ڈاکٹر بتا دے، کوئی انجینئر بتا دے، کوئی آرکیٹیکٹ بتا دے، ہم ان کی باتوں کو تو مان لیتے ہیں، اللہ بتائے ان کی باتوں کو نہیں مانتے۔ اب مثال پیش کرو، اللہ اکبر۔ پہلے ایک ماضی کی مثال پیش کر دوں، پھر حال کی مثال پیش کر دوں۔ میرا خیال ہے اس وقت جتنے لوگ سن رہے ہیں، فاروقی صاحب کو بھی یاد ہوگا، اعجاز انور صاحب کو بھی یاد ہوگا، ایک اسکائی لیب نے گرنا تھا زمین پر، پتہ نہیں کہاں گرے گی، بڑا اخباروں میں چرچا ہوا۔ مجھے یاد ہے میں شام نگر کی مسجد میں مغرب کے بعد جو وقت اس کا مقرر تھا، وہاں پر درس قرآن میں مصروف تھا۔ اللہ اکبر، دنیا نے ہیلمٹ پہن لی ہے اس وقت، پتہ نہیں میرے سر پہ نہ آ گرے۔ حالانکہ وہ ایک لیب نے پوری دنیا میں کسی ایک جگہ گرنا تھا، وہ تو اللہ کا کرم ہوا، کوئی سمندر میں جا گری، کوئی جانی نقصان نہ ہوا۔ یعنی ہم سائنسدانوں کی بات کو تو مان لیتے ہیں، اللہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج کورونا نے تو اور بھی میری بات کو ثابت کر دیا ہے۔ گھر سے نکلتے ہیں ماسک پہنا ہے، کیوں؟ کون ہے بھائی؟ وہ کورونا کہاں ہے؟ نظر تو نہیں آ رہا۔ یقین کامل ہے، یقین نہیں، یقین کامل ہے۔ ہاتھوں میں دستانے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ گلوز کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ یقین نہیں، یقین کامل ہے کہ کہیں ادھر ادھر سے کورونا اڑ کر میرے ہاتھ پہ نہ آ جائے، کسی سرفیس پہ ہاتھ لگا جہاں پہ پڑا ہو اور میرے اندر منتقل ہو جائے، اس پہ یقین ہے۔ لیکن قرآن پہ یقین نہیں ہے، اللہ کی باتوں پہ یقین نہیں ہے، اللہ کے رسول کی باتوں پہ یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہو تو یہ ایک آیت کافی ہے جو میں نے ابھی پڑھی ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ارے تم جس کو فیوچر سمجھتے ہو، کیریئر سمجھتے ہو، وہ کیریئر نہیں ہے، یہ آج کا دن ہے۔ عقل مند لوگ آج کے دن کو کل کے لیے استعمال کیا کرتے ہیں۔
تم آج کو آج کے لیے ہی لگے ہوئے ہو، کل کی فکر ہی نہیں ہے۔ کیسے ہو؟ مجھے یاد ہے ایک کسی عزیز کا جنازہ تھا، مجھے انہوں نے کہا کوئی دو چار باتیں بیان کر دو، تو میرے ہونٹوں پہ ایک بات فوراً آ گئی۔ میں نے کہا، اور یہ میں بچوں کو کلاس میں بھی سناتا رہتا ہوں، یہ فرسٹ فیز اور سیکنڈ فیز کے درمیان کتنا فاصلہ ہے، بات سمجھنے سمجھانے کی ہے۔ ہمیں تو 100 سال کا نظر آتا ہے، ذرا غور کیجیے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے دائیں کان میں اذان ہوتی ہے، بائیں کان میں تکبیر ہوتی ہے، اور ہم جانتے ہیں جب اذان ہوتی ہے تو اس کے بعد 15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے جماعت کھڑی ہونے میں۔ 15 منٹ کے بعد جب سارے نمازی آ جاتے ہیں، پھر مکبر کھڑے ہو کر تکبیر پڑھتے ہیں، اور ادھر تکبیر ختم ہوئی، ادھر جماعت کھڑی ہو گئی۔ تکبیر اور جماعت کے کھڑے ہونے میں چند سیکنڈ کا ہی وقفہ ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا، میں کلاس والے بچوں سے پوچھا کرتا ہوں، آپ تو میرے بزرگ ہیں، کہ بچے کے کان میں اذان ہو گئی، تکبیر بھی ہو گئی، کوئی جماعت کھڑی ہوتی ہے؟ وہ کہتے نہیں۔ میں کہتا ہوں پھر یاد کرو، پھر جماعت کہاں گئی؟ پھر اسی بچے کی زندگی میں ایک دن آتا ہے، نہ اذان ہوتی ہے، نہ تکبیر ہوتی ہے، امام اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ ہم اب ہر روز آئے دن اپنے عزیزوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں۔ جب امام نماز جنازہ پڑھاتے صرف اللہ اکبر کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میسج یہ ہے، بچے پیدا ہوتے ہی پیغام دے دیا جاتا ہے، بیٹا تمہاری زندگی میں یہ جو جتنی زندگی تم نے گزارنی ہے، اس میں اور موت کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، جتنا تکبیر اور جماعت کھڑی ہونے کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ ہے، اگر سمجھنا ہو تو اتنی ہی بات ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے بچو، اور تم میں سے ہر شخص دیکھے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ اس کے بارے میں آج وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، سب کو پتا ہے کہ آج جو ہم حرکتیں کر رہے ہیں اس کی کیا سزا ملنے والی ہے، سب کو پتا ہے۔ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں، ان کو پتا ہے، یقین نہیں ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین۔ یہ جتنے بڑے بڑے کرپشن کرنے والے لوگ ہیں، کیا ان کو علم نہیں ہے؟ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، علم ہے، یقین نہیں ہے۔ کرونا پہ یقین ہے، لیکن اس پہ یقین نہیں ہے کہ اس کرپشن کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ ایک ایک پائی کی کرپشن پہ اس نے حساب لے لینا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے تمہیں کھیل تماشے کے طور پہ پیدا کیا، واپس نہیں لوٹ کے آنا؟ تم نے سب نے لوٹ کے آنا ہے۔ ایک ایک چیز کا حساب دے دیں، جب وہاں دیکھیں گے، یہ پھر انشاءاللہ کبھی بیان ہوگا، پھر تڑپیں گے، پھر چیخیں گے، ہیں ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ۔ ہیں یہ تو ہر چیز ہماری ریکارڈڈ ہے، ویڈیو بھی ہے، آڈیو بھی ہے۔ ذرا سی نیکی ہوگی نظر آ جائے گی، ذرا سی برائی ہوگی نظر آ جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، آج بس اسی آیت پر ہی اکتفا کیجیے۔ کل انشاءاللہ خطبہ جمعہ میں اسی مضمون کو جاری کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ کل اسی پر 12:30 سے 1 بجے تک بات ہوگی۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے، اللہ کریم ہمیں اس حقیقت کو سمجھ لینے کی توفیق عطا فرما دے اور اپنے کل کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔